اور وہ جو اس چیز کو ملاتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں۔ انسان اس دنیا میں تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا، باہمی میل ملاپ اس کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک دوسرے سے ملاقات سے انسان کو سکون ملتا ہے، ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ اس کا قریبی تعلق ہے ان کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہوں۔ انسان ایک معاشرے میں کس طرح رہے، اس کے تعلقات کیسے خوشگوار ہوں، اس کا طرز عمل کیسا ہو، اس کا رویہ دیگر انسانوں کے ساتھ کیسا ہو، اس بارے میں ہمارا دین ہمیں بہترین رہنمائی دیتا ہے، اور وہ یہ کہ لوگ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں، ان کا دل ایک دوسرے کے خلاف حسد بغض سے خالی ہو، وہ دوسرے کی کامیابی پر خوش ہوں، اگر دوسروں سے کوئی تکلیف پہنچے تو عفو درگزر کا معاملہ کرنے والے ہوں۔ اور اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برائی کو بھلائی سے دور کرنے کا بھی حکم دیا ہے تاکہ باہمی تعلقات میں رخنے پیدا نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ انسان کا سب سے پہلا امتحان خود اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے، کبھی قریبی رشتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اکثر ایسے معاملات پیش آتے ہیں جن سے انسان دل برداشتہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہی اچھا ہے جو صبر سے کام لیتے ہوئے ان رشتوں کو نبھائے اور ان سے حسن سلوک کرتا رہے۔ ایسے شخص کے لیے انجام بھی اچھا ہے اور انعام بھی۔ تو آج کی گفتگو کا موضوع ہے رشتہ داروں سے حسن سلوک کیجیے، اور اس کے لیے ہم نے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 21 کو بنیاد بنایا ہے۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے کچھ یوں ربط ہے کہ اس سے پہلے یوں ذکر آیا ہے کہ بے شک نصیحت تو عقل مند ہی پکڑتے ہیں، انما یتذکر اولو الالباب۔ اولو الالباب یعنی عقل مند، عقل والے۔ تو عقل والے کون ہیں؟ جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہوں۔ کئی ایک صفات کا ذکر ہے یہاں، لیکن آج ہم صرف ایک صفت کے اوپر بات کریں گے، اور وہ ہے رشتوں کو جوڑنے کے بارے میں، تعلقات اچھے رکھنے کے بارے میں۔ حقیقت یہ کہ کامیاب انسان وہی ہے جس کے تعلقات اچھے ہوں، جو لوگوں کے ساتھ رہنا جانتا ہو۔ اور یہاں پر والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ وہ تمام امور جن کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے ان کو ملائیں، مثلاً اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت، اللہ وحدہ کی عبادت، اس کے رسول کی اطاعت کے لیے سر تسلیم خم کرنا، سب اس میں داخل ہے۔ اور اسی طرح انسانوں کے ساتھ سب سے پہلے ماں باپ کے ساتھ اپنی زبان سے، اپنے عمل سے اچھا سلوک کر کے صلہ رحمی کرنا اور ان کی نافرمانی نہ کرنا، اور پھر اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے گھر والوں کے ساتھ، دوستوں، ساتھیوں، غلاموں، دین اور دنیا کے حقوق کی کامل ادائیگی کے ذریعے حسن سلوک سے پیش آنا، یہ سب چیزیں اس میں داخل ہوتی ہیں۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے والذین یصلون، وہ لوگ جو جوڑتے ہیں۔ وصل کا اصل معنی ہے احسان و اکرام، صلہ رحمی کے لیے، یعنی اور لیکن اس میں سارے نیکی کے کام، اطاعت کے کام شامل ہو جاتے ہیں، اور ہر تعلق والے کے ساتھ احسان کرنا، خواہ وہ ماں کی طرف سے رشتہ دار ہوں یا باپ کی طرف سے نسب کے رشتے ہوں، ان سب کے ساتھ محبت اور احسان کا معاملہ کیا جائے۔ اسی طرح صرف خونی رشتوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ دیگر رشتوں میں، جیسے دوست ہیں، احباب ہیں، کولیگز ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے۔ اور ایمان والے تو نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تعلقات اچھے رکھتے ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مشرک والدین کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا حکم دیا، جیسا کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے واقعے میں آتا ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی کیوں ڈرتے ہیں؟ کہ ہم سے اپنے فرائض کو ادا کرنے میں کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو گئی ہو، اور پھر کہیں ہمارا برا حساب نہ ہو، یعنی شدید حساب نہ ہو،
قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے ڈرتے ہیں، حساب کتاب کی باریکیوں سے ڈرتے ہیں. اور برے حساب سے مراد فرقت کہتے ہیں کہ مجھ سے ابراہیم نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ برا حساب کس کو کہتے ہیں؟ برا حساب وہ ہے جس میں ہر چیز کی پوچھ گچھ کی جائے، پورا آڈٹ ہو اور پورا احاطہ کیا جائے معاملات کا، عبادات کا، اور اس میں تنقید بھی کی جائے، اور جس سے یہ حساب کیا گیا اس کو تو عذاب دیا جائے گا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خشیت کا لفظ آیا ہے اور آخرت کے حساب کے لیے خوف کا لفظ آیا ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ خشیت میں تعظیم بھی شامل ہوتی ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ خشیت سے مراد شدید ترین خوف ہے، کہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. اور اس کے بارے میں صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا کہ تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو کم از کم اتنا یقین رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اور اہل ایمان جو ہیں وہ آخرت کے دن سے خوف کھاتے ہوئے نیک اعمال کرتے ہیں، اور جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ کوئی خرید و فروخت، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی. اسی طرح یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی. یعنی مومن سارے نیک کام کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کے بعد اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کے بعد، صلہ رحمی کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہتے ہیں، کیونکہ آخرت کا دن کوئی معمولی دن نہیں، وہ حساب کتاب کا دن ہے اور اس میں انسانوں کی حالت غیر ہوگی. اس لیے وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم سے زیادہ حساب نہ لیا جائے، کیونکہ جس سے پوچھ لیا گیا اس کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہو سکتا پھر. اور جہاں تک صلہ رحمی کا تعلق ہے، جو کہ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے، تو صلہ رحمی جو ہے صلہ سے ہے. صلہ کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا حتیٰ کہ وہ اس سے چمٹ جائے، اور اس کی ضد جو ہے ہجران ہے، یعنی چھوڑ دینا. ابن منظور نے لغوی اور اصطلاحی معنوں کے درمیان تعلق کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک کنایہ ہے ان رشتہ داروں پر احسان کرنے کے بارے میں جو نسبی اور سسرالی ہوں. نسبی جو ماں باپ کی طرف سے ہوں، اور سسرالی جو ساس سسر کے رشتے میں سے رشتہ دار بنے. ان پر شفقت کرنا اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اور ان کے احوال کی رعایت کرنا، خواہ وہ دور کے رشتہ دار ہوں یا وہ بدسلوکی کرتے ہوں. یعنی صلہ رحمی میں صرف ماں کی طرف کے رشتہ دار شامل نہیں ہیں، کیونکہ رحم سے تعلق جوڑا جاتا ہے اس کا، تو پھر صرف سمجھا جاتا ہے شاید ماں ہی کے طرف سے جو رشتہ دار ہے. نہیں، اس میں باپ کی طرف سے بھی حسب نسب جو بھی انسان کا ہے، اور پھر صرف والدین ہی نہیں بلکہ سسرال بھی، یعنی میکا ہی نہیں، سسرال کے ناطے سے بھی جو رشتے بنتے ہیں وہ بھی شامل ہیں. اور پھر اس میں دور کے رشتہ دار بھی شامل ہیں اور قریب کے بھی شامل ہیں، اور وہ بھی شامل ہے جو ہم سے اچھا سلوک کرتے ہیں، اور وہ بھی شامل ہے جو ہم سے اچھا سلوک نہ کریں. تو صلہ رحمی کے برعکس ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قطع رحمی، اور وہ ان تمام چیزوں کے برعکس کو کہتے ہیں. گویا جب وہ ان پہ احسان کرتا ہے تو اپنے اور ان کے درمیان قرابت داری اور سسرالی رشتہ داری اور جائز صلے اور عطیے کو ملاتا ہے، اور قطع رحمی میں کاٹتا ہے. صلہ رحمی کی ایک اور جامع تعریف یوں کی گئی ہے کہ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہو سکے رشتہ داروں کو خیر پہنچائی جائے، اور حسب طاقت جتنا ہو سکے ان سے شر کو دور کیا جائے. یعنی عام طور پر لوگ صلہ رحمی کا لفظ چونکہ عربی کا لفظ ہے تو سمجھتے نہیں کہ پھر کرنا کیا ہے. تو کرنے میں یہ ہے کہ اپنے اور سسرالی رشتہ داروں کو جو بھی خیر پہنچا سکتے ہو، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ ان تک پہنچاؤ، اور انہیں اگر کوئی تکلیف آ گئی تو اس تکلیف کو ان سے دور کرو. یہ ہے صلہ رحمی. امام نووی کہتے ہیں صلہ رحمی رشتہ داروں پر اس انداز میں احسان کرنا ہے کہ وہ صلہ رحمی کرنے والے کے اور جس کے ساتھ صلہ رحمی کی جا رہی ہے اس کے حالات کے مناسب ہو. کبھی یہ مال کے ذریعے ہوتی ہے،
کبھی خدمت کرنے سے، کبھی صرف ملاقات اور سلام کرنے سے ہوتی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ صلہ رحمی یہ نہیں کہ رشتہ داروں کو اس حال میں چھوڑ دیا جائے کہ وہ بھوک اور پیاس اور برہنگی سے تباہ ہو رہے ہوں اور ان کا رشتہ دار بہت زیادہ مالدار ہو، اور صلہ رحمی واجب ہے خواہ رشتہ دار کافر ہی کیوں نہ ہو اور اس کا دین اور اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، پھر بھی اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ یعنی اگر صلہ رحمی کرنے والا دین سے تعلق رکھتا ہے اور نہ کرنے والا دین سے تعلق نہیں رکھتا، پھر بھی صلہ رحمی کرو۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ فوائد کا تبادلہ کرنا، یعنی ایک دوسرے کو صرف فائدہ پہنچانا ہی صلہ رحمی نہیں، یہ کہ اگر تمہارے رشتہ دار تمہارے ساتھ صلہ رحمی کرے تو تم بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور اگر وہ تم سے دور چلے جائیں تو تم بھی دور چلے جاؤ۔ یہ صلہ رحمی کی صفت نہیں، یہ تو ایک دوسرے کو بدلہ دینا ہے، یعنی یہ تو آپ نے بدلہ دیا، کسی نے آپ سے اچھا کیا، آپ نے بدلے میں اچھا کر دیا، یعنی یہ تو فوائد کا تبادلہ ہو گیا۔ لیکن صلہ رحمی کا معاملہ ان تمام چیزوں سے بلند ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی کرنا نہیں، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے کہ جب اس کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ ختم کر دیا جائے وہ پھر بھی صلہ رحمی کرے۔ سلیمان بن موسیٰ کہتے ہیں، ابن محیریز سے کہا گیا کہ رشتہ داروں کا کیا حق ہے؟ انہوں نے کہا، اگر رشتہ دار آپ کی طرف آئیں تو ان کا استقبال کیا جائے، ویلکم کیا جائے، اور اگر وہ پیٹھ پھیر کے جائیں تو ان کے پیچھے جایا جائے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم روٹھے ہم چھوٹے، بلکہ اگر وہ روٹ بھی جائیں تو انہیں منایا جائے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ صلہ رحمی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یعنی وہ رشتہ داری جس کو ملایا جاتا ہے، نمبر 1 یہ عام ہوتی ہے اور نمبر 2 یہ خاص ہوتی ہے۔ عام صلہ رحمی جو ہے یہ دین پر مبنی ہے، یعنی کسی صاحب ایمان کے ساتھ تعلق ہونا، یعنی کسی بھی کے ساتھ، ضروری نہیں کہ وہ رشتہ دار ہی ہو، کیونکہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کی اولاد ہونے کی حیثیت سے ہم کسی نہ کسی جگہ جا کر ضرور رشتے میں مل جاتے ہیں، ہم کسی نہ کسی درجے پر سب ایک دوسرے کے رشتہ دار ہی ہیں، کیونکہ ہم آدم کی اولاد ہیں۔ تو عام رشتہ داری یا صلہ رحمی کیا ہے کہ انسان کسی بھی انسان کے ساتھ حسن سلوک کرے، چاہے وہ خون کا رشتہ ہو یا سسرال کا ہو یا نہ ہو۔ تو اس یعنی کسی صاحب ایمان کے ساتھ تعلق ہونا، بس اس کو باہمی محبت اور خیر خواہی اور عدل و انصاف اور واجب اور مستحق حقوق بجا لانے کے ساتھ ملانا واجب ہے۔ اور خاص صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کے ساتھ خرچ کو بڑھا دیں اور ان کے حالات کی خبر گیری کرتے رہیں اور ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے رہیں۔ یعنی خاص صلہ رحمی کیا ہے کہ جو آپ ان کو دے رہے ہیں اس میں اضافہ کرتے رہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو اضافہ کیا ہے، آپ کو زیادہ دیا، تو آپ بھی ان کو آگے آگے زیادہ دیتے رہیں اور ان کے حالات کی خبر گیری کرتے رہیں کہ وہ کس حال میں ہیں، اور ان کی غلطیوں کو معاف کرتے رہیں۔ کتنا خوبصورت ہے صلہ رحمی کا یہ انداز۔ قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر صلہ رحمی کی تلقین کی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا، یعنی صرف ہمیں نہیں یہ حکم، بلکہ پچھلی شریعتوں میں بھی یہ حکم دیا گیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور ماں باپ اور قرابت والے اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پھر تم اس سے پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے، اور تم منہ پھیرنے والے تھے۔ اور یہ صرف بنی اسرائیل کا حال نہیں، آج امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے کہ ہمیں رشتے عمومی طور پر لوگوں کے درمیان تعلقات خراب نظر آتے ہیں، رشتے کمزور نظر آتے ہیں، اور دوسروں کے ساتھ احسان اور بھلائی کے رویے بہت کم دیکھنے میں ملتے ہیں۔ اگر یہ تمام انسان جن کو اللہ نے دیا ہے وہ دینے والے بن جائیں اور اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنے والے ہوں، تو دنیا میں شاید نہ کوئی بھوکا ہو اور نہ ہی کوئی ضرورت مند اس طرح کا ہو کہ وہ گھٹ گھٹ کے اور سسک کے علاج کے لیے مر جائے، یا پھر کسی اور ضرورت کے لیے دن رات پریشان رہتا ہو۔
اسی طرح سورۃ النساء میں بھی حکم دیا گیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور قرابت والوں کے ساتھ، اور یتیموں اور مسکینوں اور قرابت والے ہمسائے اور اجنبی ہمسائے اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بنے ہیں۔ یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا، شیخی مارنے والا ہو۔ تو بہرحال تمام انسانوں تک اچھے سلوک کا حکم دیا گیا ہے، لیکن رشتہ دار باقی سب کی نسبت زیادہ حقدار ہوتے ہیں۔ سورۃ انفال میں آتا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ایمان لانے کے بعد اللہ کو جو محبوب ترین عمل ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ خثعم قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ اپنے صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا آپ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کون سے اعمال اللہ کو زیادہ محبوب ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان۔ میں نے کہا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا صلہ رحمی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کون سے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا قطع رحمی، یعنی رشتے کاٹنا، لوگوں سے تعلقات کاٹ لینا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا۔ اسی طرح درجے کے لحاظ سے بدترین ہے وہ لوگ کہ جو لوگوں کا حق نہ پہچانے، صلہ رحمی نہ کریں۔ ابو کبشہ انماری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا دنیا 4 قسم کے لوگوں کی ہے۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال اور علم سے نوازا ہو، وہ اس بارے میں اپنے رب سے ڈرتا ہو، صلہ رحمی کرتا ہو اور اس میں اللہ عز و جل کا حق پہچانتا ہو، اس کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ دوسرا وہ آدمی جسے اللہ عز و جل نے علم عطا فرمایا ہو لیکن مال نہ دیا ہو، اور وہ کہتا ہو کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس شخص کی طرح عمل کرتا۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں اجر و ثواب میں برابر ہیں، یعنی جو اچھی نیت رکھتا ہے اور اچھا رشک رکھتا ہے وہ اچھا کام کرنے والے کے برابر ہو جاتا ہے۔ تیسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مال سے تو نوازا ہو لیکن علم نہ دیا ہو، وہ بدحواسی میں اسے ناحق مقام پر خرچ کرتا رہے، نہ اپنے رب سے ڈرے، نہ صلہ رحمی کرے، نہ اپنے رب عز و جل کا حق پہچانے، اس کا درجہ سب سے بدترین ہے۔ چوتھا وہ آدمی جسے اللہ نے نہ مال سے نوازا نہ علم سے، اور یہ کہتا ہو کہ اگر میرے پاس بھی فلاں شخص کی طرح مال ہوتا تو میں بھی اسے اس شخص کی طرح کے کاموں میں خرچ کرتا، یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ یعنی اگر کسی بری مثال کو اپنے سامنے رکھتا ہے تو پھر اسی درجے میں آ جاتا ہے۔ تو بدترین انسان کس کو کہا گیا؟ جو نہ رب سے ڈرے، نہ صلہ رحمی کرے، نہ رب کا حق پہچانے کہ مجھے کس طرح کی عبادت اور کیسے کرنی چاہیے، اور جو شخص اس کو آئیڈیل بنا لے وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا گیا، جو تعلیمات دے کر بھیجی گئیں، ان میں ہمیں صلہ رحمی کا خاص حصہ ملتا ہے۔ عمرو ابن ابسہ کہتے ہیں میں مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نبی ہوں۔ میں نے پوچھا نبی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے صلہ رحمی کرنے، بتوں کو توڑنے، اللہ کو ایک قرار دینے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی تاکیدی حکم بھی دیا۔ یعنی ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے خلیل نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا ہے، یہ کہ میں قرابت دار سے تعلق قائم رکھوں اگرچہ وہ پیٹھ پھیرے، اگرچہ وہ ہم سے اچھا سلوک نہ کرے پھر بھی اس سے
رشتہ جوڑ کے رکھوں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا اتقوا اللہ وصلوا الارحام وصلوا ارحامکم، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صلہ رحمی کرو۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ متعدد بار یہ بات ملتی ہے کہ اللہ سے ڈرو اور صلہ رحمی کرو، یا اللہ سے ڈرتے ہیں اور صلہ رحمی کرتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہی رشتوں کو نبھا سکتے ہیں، کیونکہ جن قریبی لوگوں کے ساتھ انسان رہتا ہے یا ان کے درمیان میں رہتا ہے تو ان سے بہت دفعہ اختلاف بھی ہوتا ہے، بہت دفعہ ان کے ساتھ آرگیومنٹس ہو جاتے ہیں، بدمزگی ہو جاتی ہے، بدگمانیاں ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو انسان پھر اپنے دل میں گرج پال لیتا ہے، بغض رکھ لیتا ہے۔ تو اس سے نکلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کے اوپر اللہ کا ڈر ہو، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی رشتوں کو نبھا سکتا ہے۔ اگر اللہ سے نہ ڈرا جائے تو پھر انسان اگر اپنی خواہش نفس پہ چلنے لگے تو پھر انسان کے حالات میں بہتری نہیں آ سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کیا تھی؟ انس رضی اللہ عنہ مروی، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں کہا، یعنی آخری جو نصیحتیں تھیں، بالکل آخری تو نہیں لیکن آخری دنوں میں جو نصیحتیں کی، فرمایا تمہارے رشتہ دار یعنی رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو۔ صلہ رحمی کرنے کا جب حکم ملتا ہے اور اتنی تاکید ملتی ہے تو بعض اوقات ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید اس سے مراد دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے یا دوسروں کا فائدہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان کے اپنے حق میں بہت فائدہ مند ہے۔ جو انسان جوڑنے والا ہوتا ہے، جو انسان دینے والا ہوتا ہے، وہی پانے والا ہوتا ہے، اسی کو خیر ملتی ہے۔ تو صلہ رحمی جو ہے آپس میں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے، یعنی عمر لمبی ملتی ہے اس کو، اور اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سب کی خواہش اور تمنا ہے کہ ہمیں لمبی زندگی ملے، مال زیادہ ملے، گھر والوں کی محبت ملے، شوہر کی محبت ملے، بچوں کی محبت ملے۔ تو اس کے لیے انسان کو اپنے نفس کے خلاف جا کر ایسے لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتے، جو ہم سے دور بھاگتے ہیں، جو ہمارا خیال نہیں رکھتے، جو ہمیں نہیں پوچھتے ہماری مشکلات میں، ان کے ساتھ پھر احسان کیا جائے، اچھا سلوک کیا جائے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جس شخص کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو یا اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ انس بن مالک کی سے روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور صلہ رحمی کیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نیکی کا بہت جلد اجر مل جاتا ہے، جلدی صلہ ملتا ہے، وہ صلہ رحمی ہے۔ یعنی کچھ نیکی آپ کرتے ہیں تو ان کا بدلہ آپ کو آخرت میں ملے گا، کچھ نیکی آپ ایسے کرتے ہیں ان کا صلہ آپ کو دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے۔ تو جس نیکی کا بدلہ انسان کو جلد یعنی دنیا میں بھی مل جاتا ہے وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی۔ یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر و فاسق ہوتے ہیں، یعنی دین میں نہیں ہوتے، لیکن وہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں اور ان کے افراد کی کثرت ہو جاتی ہے، یعنی خاندان بھی بڑھ جاتا ہے اور مال بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں برحق ہیں۔ نمبر 1، جس بندے پر ظلم ہو اور وہ اللہ کی خاطر اس پہ خاموشی اختیار کر لے، اللہ اپنی مدد کے ذریعے اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ نمبر 2، جو آدمی صلہ رحمی کے لیے جود و سخا کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ کر دیتا ہے، یعنی کم نہیں ہونے دیتا اس کے مال کو۔ اور جو آدمی اپنے اوپر مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے تاکہ اپنا مال بڑھا لے تو اللہ عز و جل اس کی قلت میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ رشتہ دار کو دینے کا دگنا اجر ملتا ہے۔ سلمان بن عامر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مسکین آدمی کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے، جبکہ قرابت دار کو صدقہ دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، دوہرا اجر ہے۔
عمر بن دینار کہتے ہیں جان لو کہ فرض نماز ادا کرنے کے لیے اٹھائے جانے والے قدم کے بعد رشتہ داری کو ملایا جانے والا قدم اجر میں سب سے زیادہ بڑا ہے. یعنی نماز کے لیے اٹھتے ہو اور آگے جاتے ہو تو اسی طرح اگر کسی رشتہ دار کے لیے اٹھ کے اس کو ویلکم کرتے ہو یا اس کی خدمت کے لیے جاتے ہو یا اس کی خیر خبر کرتے ہو تو یہ قدم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اجر میں بہت بڑا ہے. تیبی کہتے ہیں کہ اللہ دنیا میں رشتہ داری ملانے والے کے اثر کو لمبی دیر تک باقی رکھتا ہے تو وہ جلدی کمزور نہیں پڑتا جیسے کہ رشتہ داری کاٹنے والے کے اثرات کمزور پڑ جاتے ہیں. یعنی انفلوئنس نہیں کر سکتا جو رشتے کاٹے. صلہ رحمی دنیا میں بھی کام آتی ہے اور قبر میں بھی کام آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. سو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہانے ہوتی ہے, روزہ اس کی دائیں طرف ہوتا ہے, زکوٰۃ اس کی بائیں طرف ہوتی ہے اور دیگر نیک کام صدقہ صلہ رحمی نیکی اور لوگوں سے اچھائی اس کے دونوں پاؤں کے پاس ہوتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قبر میں اگر عذاب آنے لگے تو صلہ رحمی جو ہے وہ پروٹیکشن کا کام دیتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میری طرف آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. پھر اسی طرح آخرت میں بھی جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد کسی بھی درجے میں ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان سے ان کے عمل میں کچھ کمی نہ کریں گے. ہر آدمی اس کے عوض جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے. ہر آدمی جو اس نے کمایا اس کے عوض گروی رکھا ہوا ہے. یعنی اس کی جان نہیں چھوٹ سکتی جب تک کہ وہ اس چیز اپنی جان کا کوئی تاوان نہ دے دے. اسی طرح یہ کہ صلہ رحمی جنت میں لے جانے والا عمل ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تعلیم جو مدینہ والوں کو دی تھی وہ کیا تھی کہ سلام پھیلاؤ, اچھی گفتگو کرو, صلہ رحمی کرو اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو, تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اس کے برعکس جو دوسرا رویہ ہوتا ہے جس میں انسان رشتہ داروں کو پوچھتا بھی نہیں ہے, ان کی خیر خیریت بھی نہیں لیتا, وہ ہے قطع رحمی, رشتوں کو کاٹنا. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون. جو اللہ کے عہد کو اس کے مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں, یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں. یاد رکھیے رشتوں کو کاٹنا اللہ کی لعنت کا مستحق بناتا ہے انسانوں کو. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے اور زمین میں فساد کرتے ہیں, یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور انہی کے لیے اس گھر کی خرابی ہے. میمون بن مہران کہتے ہیں کہ مجھے عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ رشتہ داری توڑنے والے کا ساتھی نہ بن, اس سے دوستی نہ کر, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی 2 آیات میں ایسے شخص پہ لعنت فرمائی ہے. تو جو شخص لعنت کا مستحق ہو اس سے تعلق نہ رکھو کیونکہ وہ تمہاری طرف بھی آ جائے گی. جس نے رشتوں کو توڑا اللہ اس کو توڑے گا اور جس نے رشتوں کو ملایا اللہ اس کو ملا دے گا. اسی طرح قطع رحمی اعمال کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یقیناً بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے عمل کو قبول نہیں کیا جاتا. یعنی جو رشتوں کو کاٹتا ہے اس کے باقی نیک اعمال بھی قبول نہیں ہوتے.
تو آپ دیکھیے کتنا خسارے کا سودا ہے. ناراضگیاں ہو جاتی ہیں, ایک دوسرے سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, لیکن انسان کو معاف کر کے پھر دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا چاہیے, اسی میں انسان کی بھلائی ہے. قطع رحمی دنیاوی تنگی کا باعث بھی بنتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے قطع رحمی کی یا جھوٹی قسم اٹھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ لے گا. دنیا میں ہی ملنے والی سزا ہے اس کی, یعنی یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے انسان کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی گناہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ اس کے کرنے والے کو جلدی دنیا میں سزا دے دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس سزا کو جمع رکھے, سوائے قطع رحمی کے, خیانت کے اور جھوٹ کے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے دنیا میں بھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں. اور جس رشتہ داروں کے ساتھ اگر انسان ظلم کرنے والا ہو تو وہ گناہ ویسے ہی معاف نہیں ہوگا. عام لوگوں کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہونے چاہیے. 3 دن سے زیادہ کسی کے ساتھ ناراضگی نہیں ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے. اگر دونوں ہی 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کیے رہے تو جب تک وہ اس حال پر رہیں گے حق سے دور رہیں گے. جو پہلے رجوع کر لے گا اس کا یہ پہل کرنا اس کے لیے کفارہ بن جائے گا. اگر اس نے دوسرے کو سلام کیا لیکن اس نے جواب نہ دیا تو سلام کرنے والے کو فرشتے جواب دیں گے اور رد کرنے والے کو شیطان. اگر وہ دونوں قطع تعلقی کی حالت میں مر گئے تو جنت میں اکٹھے کبھی نہ ہو سکیں گے. اسی طرح 1 سال تک قطع رحمی کیے رکھنا دوسرے کو قتل کرنے کے برابر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زائد چھوڑے رکھے, یعنی ناراض ہو کر. ویسے تو انسان اب جیسے آج کل لاک ڈاؤن ہے تو سب اپنے اپنے گھروں میں ہیں اور سب کو انسان جن جن کو جانتا ہے سب کو فون میسج بھی نہیں کر سکتا کیونکہ رمضان کے دن ہے. اگر ہم مصروف ہوتے ہیں تو دوسرے بھی مصروف ہوتے ہیں, عبادت کے دن ہے. لیکن ان کے لیے دعائیں ہم کرتے ہیں, دعاؤں میں وہ یاد رہتے ہیں. تو اس طرح قطع رحمی نہیں ہوتی, قطع تعلقی نہیں ہوتی. لیکن یہ ہے کہ انسان کے لیے ناراض ہو کر کسی سے سلام دعا چھوڑ دینا یہ درست نہیں, یہ قطع رحمی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے, بس جس نے 3 دن سے زائد چھوڑ دیا اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ آگ میں جائے گا. قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرف بے حیائی عام نہ ہو جائے, قطع رحمی اور برا پڑوس عام نہ ہو جائے, اور جب تک خائن کو امین اور امین کو خائن نہ سمجھا جانے لگے, یعنی ویلیوز ہی الٹ جائیں گی. اسی طرح آپ نے فرمایا, قیامت کے قریب سلام صرف پہچان کے لوگوں کو کیا جانے لگے گا, یعنی جس کو جانتے ہوں گے صرف اسی سے سلام دعا. تجارت پھیل جائے گی, حتیٰ کہ عورت بھی تجارتی معاملات میں اپنے خاوند کی مدد کرے گی. قطع رحمی ہونے لگے گی, لوگوں کے ٹیمپرامنٹس بڑے نازک ہو جائیں گے. چھوٹی چھوٹی بات پر منہ بسور لینا, بات چیت چھوڑ دینا, گھر سے نکل جانا, اوروں کو جا کے قصے سنانا, یہ سب اسی کے حصے ہیں. اور فرمایا, جھوٹی گواہی دی جانے لگے گی, سچی گواہی کو چھپایا جائے گا اور قلم کا چرچا ہوگا. یعنی لکھنے والے بہت ہوں گے, چیزیں ہم فارورڈ تو بہت کرتے رہتے ہیں, لیکن پڑھنے والے اور عمل کرنے والے کم ہوں گے. پھر یہ جنت سے محروم کرنے والا فعل بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. اب یہاں پر یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ صلہ رحمی کے کچھ درجے ہیں اور وہ رشتہ داری کے اعتبار سے ہیں. یعنی صلہ رحمی انسان کی قدرت رشتہ داروں کی ضرورت کے مطابق مختلف بھی ہوگی. بعض صلہ رحمی واجب ہوتی ہے, بعض مستحب ہوتی ہے. اور اگر کوئی اس میں سے کچھ بھی صلہ رحمی نہ کرے, یعنی اور اگر اس میں سے کوئی شخص کچھ بھی صلہ رحمی کرے لیکن اس کو مکمل طور پر بہت زیادہ ادا نہ کرے تو اس کو قطع رحمی کرنے والا نہیں کہا جائے گا. پھر یہ اصول بھی یاد رکھیے کہ جو جتنا قریبی ہو اس کے ساتھ صلہ رحمی کو مقدم رکھا جائے.
حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب عورت حیض سے ہوتی تو یہودی اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حائضہ سے ہر کام کرو سوائے جماع کے، یعنی حائضہ سے کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، اسے چھونا، بوس و کنار وغیرہ سب جائز ہے سوائے مجامت کے۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حالت حیض میں ازار باندھنے کا حکم دیتے، سو میں ازار باندھتی، آپ مجھے گلے لگاتے اور میں حیض والی ہوتی۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اپنی اعتکاف گاہ سے مجھے بوریا پکڑانے کا حکم دیا۔ رگ، بوریا کیا ہوتا ہے؟ رگ یعنی کپڑے کا پیس، یہ جے نماز جیسے ہوتی۔ میں نے کہا میں حائضہ ہوں، آپ نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور اس حدیث سے لا علمی کی بنا پر آج تک لوگ تسبیح کو ہاتھ نہیں لگانا، جے نماز کو ہاتھ نہیں لگانا، جے نماز پہ بیٹھنا نہیں، اور اگر حالت حیض میں کوئی کپڑے پہنے تو دوبارہ نہیں پہن کے نماز ان میں پڑھنی، یا یہ کہ بستر کی چادریں وغیرہ دھونا ہے، یا اور بہت سے تردد کیے جاتے ہیں، تو یہ سب خود ساختہ باتیں ہیں، ان کی کچھ حقیقت نہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود کو تکیہ بنا کر قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے حالانکہ میں حائضہ ہوتی۔ اب یہاں بھی آپ دیکھیے بہت سی خواتین پوچھتی ہیں کہ کیا ہم اس حالت میں قرآن کی مجلس میں شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں، وہاں بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھتے جبکہ حضرت عائشہ حیض سے ہوتی۔ اذا جلس بین شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، جب مرد عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے اور اس کا محل ختنہ عورت کے محل ختنہ کے ساتھ مس کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ صرف دخول پر ہی مرد اور عورت جنبی ہو جاتے ہیں اور ان پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، انزال یعنی منی کا نکلنا شرط نہیں۔ جنابت کے احکام، وجوب غسل کی حالت کو حالت جنابت کہتے ہیں۔ وجوب غسل یعنی جب غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس حالت کو جنابت کہتے ہیں۔ جنابت کا لفظ جم سے، جم پہلو کو کہتے ہیں، بچنا۔ مندرجہ ذیل 4 حالتوں میں مسلمان مرد اور عورت پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، جوش کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد، اس میں احتلام بھی داخل ہے، یعنی کوئی ایسا خواب آئے یا ویسے۔ نمبر 2، صحبت کے بعد یعنی سیکشول انٹرکورس کے بعد۔ نمبر 3، حیض کے بعد۔ نمبر 4، نفاس کے بعد یعنی بچے کی پیدائش کے بعد۔ اس میں یاد رکھیے کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر خواتین اگر انٹرنل چیک اپ کرواتی ہیں تو کیا اس سے غسل واجب ہوتا؟ تو کوئی غسل واجب نہیں ہوتا جب تک کہ ان 4 چیزوں میں سے کوئی چیز نہ ہو۔ اس میں یاد رکھیے کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر خواتین اگر انٹرنل چیک اپ کرواتی ہیں تو کیا اس سے غسل واجب ہوتا؟ تو کوئی غسل واجب نہیں ہوتا جب تک کہ ان 4 چیزوں میں سے کوئی چیز نہ ہو۔ صرف منی خارج ہونے سے بات نہیں بلکہ جوش کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد غسل واجب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ کر صحبت کرو تو تم پر غسل واجب ہو گیا اگرچہ منی نہ نکلے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ طہارت کے مسائل بہت تفصیل کے ساتھ اور اپنے اندر بہت ڈیٹیلز رکھتے ہیں، اور بہت سے موضوعات ایسے ہیں کہ جو انسان کی ظاہری زندگی نہیں بلکہ اس کی نجی اور ذاتی زندگی سے متعلق بھی ہیں، لیکن اس طرح پبلکلی ان کو پڑھانا اور ان کو سکھانا یہ بھی ایک ضرورت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی خواتین کی تعریف کی کہ انصار کی خواتین کتنی اچھی ہیں جنہیں حیا دین کا علم حاصل کرنے سے نہیں روکتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی تفصیلات کیوں؟ اور بعض لوگ اس کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں، تو ایسا کرنا ناسمجھی کی علامت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہے، اور وہ صرف خیر اس کی اپنی ذات تک نہیں رہتی، بعض اوقات دوسروں کی بھلائی کا ذریعہ بھی بن جاتی۔ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت ام سلیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، یقیناً اللہ حق سے نہیں شرماتا، یعنی حق بات اور ایک ضروری بات جو ہے اس کو واضح کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس معاملے میں شرم سے کام نہیں لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان انجانے میں غلط کام کرتا رہے۔ تو یہ کہہ کر انہوں نے مسئلہ پوچھا، کیا عورت پر غسل ہے جبکہ اس کو احتلام ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن جب پانی کا نشان دیکھے یعنی منی دیکھے۔ اس پر حضرت ام سلمہ نے شرم سے منہ چھپا لیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوتا ہے، تیرا داہنا ہاتھ خاک آلود ہو، یعنی یہ ایک پیار کی ڈانٹ تھی۔
اور اس میں ہو سکتا ہے کہ مزاج کا فرق ہو، بعض خواتین کے ساتھ ایسا نہ ہو اور بعض کے ساتھ ایسا ہو، لیکن اس میں جو اصل چیز ہے وہ ایکسیسو واٹر ڈسچارج ہے. اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ لیکوریا وغیرہ کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر دیا جائے. دونوں چیزوں میں فرق ہے. اور احتلام جو ہے وہ سوتے وقت ہوتا ہے، یعنی سو کر اٹھنے پر اگر انسان اپنے کپڑوں پر زیادہ ڈسچارج دیکھے، خواہ کوئی خواب یا کوئی فیلنگ یاد نہ بھی ہو، تو پھر غسل کرنا ضروری. معلوم ہوا کہ عورت یا مرد نیند سے اٹھ کر اگر تری یعنی نشان منی دیکھیں تو یہ احتلام کی علامت ہے، لہٰذا ان پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے. اور اگر احتلام کی کیفیت انہیں یاد ہو لیکن نشان نہ پائیں، یعنی خواب یاد ہے لیکن کوئی سامنے علامت نہیں، تو غسل فرض نہیں ہوگا. ایسی صورت میں شک کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں وہ میں نے خواب دیکھا اور مجھے خواب بالکل صحیح یاد ہے تو مجھے نہانا چاہیے. نہیں، محض خواب پر نہیں نہایا جائے گا جب تک کہ فزیکلی کوئی ایسی چیز سامنے دیکھی نہ جائے. حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سر کے بال خوب مضبوط گوندتی ہوں، کیا میں انہیں غسل جنابت کے وقت کھولا کروں؟ آپ نے فرمایا، ان کا کھولنا ضروری نہیں، تیرے لیے یہی کافی ہے کہ 3 لپ پانی اپنے سر پر ڈالے، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہائے، بس تو پاک ہو جائے گی. یعنی بالوں کی جڑیں بھیگنا، سکن بھیگنا ضروری ہے، سارے بال کھولنا ضروری نہیں ہے. جنبی کے بالوں کا مسئلہ. حضرت عائشہ کو خبر ملی کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو عورتوں کو غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں. فرمانے لگی، ابن عمرو پر تعجب ہے، انہوں نے عورتوں کو تکلیف میں ڈال دیا، وہ انہیں سر منڈوانے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ یہ حضرت عائشہ کی ڈانٹ تھی. یعنی وہ یہ تو کہہ رہے کہ عورتیں بال کھول کھول کے نہائیں، تو وہ پھر سیدھا یہی کہیں کہ عورتیں بال منڈوا لیں. میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کرتے اور میں اپنے بال کھولے بغیر سر پر 3 چلو سے زیادہ پانی نہیں ڈالتی تھی. معلوم ہوا کہ غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کی ضرورت نہیں، مگر یہ حکم صرف غسل جنابت کا ہے. غسل حیض کے لیے بالوں کا کھولنا ضروری ہے کیونکہ وہ مہینے میں ایک دفعہ. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیض کے لیے فرمایا، اپنے بال کھولو اور غسل کرو. اس میں آپ دیکھیے کہ دونوں چیزوں میں فرق کیوں ہے، دونوں کی نوعیت فرق ہے. اور حیض جو ہے وہ ایک نجاست کی کیفیت بھی ہے نا، قل ہو ادا. اس کے بعد نہانا اور نہا کر خوشبو لگانا، خاص طور پر اس کا سارا حکم آتا ہے. لیکن غسل جنابت میں نجاست کی وہ کیفیت نہیں ہے، یعنی حیض کا خون اور منی جو ہے ان دونوں کے حکم میں بھی فرق ہے. ٹھیک ہے نا. بعض علماء کے خیال میں جو منی ہے اٹ سیلف وہ ناپاک چیز نہیں ہے. اگر کسی کپڑے وغیرہ کو لگ گئی تو وہ کپڑا ناپاک نہیں، اگر اس کو خشک ہونے پر کھرچ کے صاف کر دیا جائے تو کپڑا صاف ہو جائے گا. لیکن خون حیض پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ چٹکیوں سے مل مل کے اس کو صاف کر کے دھوئے. تو ان دونوں میں بھی فرق ہے، لہٰذا ان دونوں کے بعد نہانے کے حکم میں بھی فرق ہے. ایک میں بال کھولے جائیں گے اور بال بھی دھوئے جائیں گے اور بالوں کی جڑیں بھی دھوئی جائیں گی، جبکہ دوسرے عام غسل جنابت میں بال کھولنا اور پورے بال دھونا شرط نہیں. بہت سے بچے ایسی جن کی شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد انہیں ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، یا تو بے شرم کے بارے نہاتی نہیں، یا نہاتی ہیں تو پھر وہ پورے بال دھو دھو کے سکھانے میں اور ان چیزوں میں اتنا وقت ضائع کر دیتی ہیں کہ پھر بعضوں کا شوہر کی نافرمانی اور آپس کے تعلقات میں ٹینشن، لوگوں کا خوف. تو اگر دین کا صحیح مسئلہ پتہ ہو تو انسان ان تمام مشقتوں سے بچ جاتا ہے اور ایک نارمل روٹین کی لائف گزار سکتا ہے. تو اس میں کیا صرف 3 کپ پانی، 3 لپ پانی، یعنی 3 دفعہ کیونکہ اگر ایک دفعہ ڈالنے سے پوری طرح نہیں بھیگا، آپ یہ بھی کر سکتے ٹیپ کے آگے سر کر کے تو ساری اسکن جو ہے سر کی اس کو آپ گیلا کر لیں، پیچھے سے بال جو ہیں اگر لمبے ہیں تو ان کو ایک طرف کر دیں تاکہ پورے بال نہ دھونے پڑے، نہ سکھانے پڑے اور نہ خشک کرنے پڑے، اور باقی جسم پہ پانی بہا لیں. دوسری صورت یہ ہے کہ مگ میں پانی لے کے تو اس کو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پورے کو ایک دفعہ کریں، پھر اس کے بعد دوبارہ کریں اور تیسری دفعہ رول کر کے بالوں کو پیچھے سے شاور کیپ ڈال لیں اور باقی جسم پھر دھو لیں. شاور کیپ سے کیا ہوتا ہے عام طور پر کہ پیچھے کے جو سارے لمبے بال ہیں پھر وہ نیچے گر کے گیلے نہیں ہوتے، وہ آپ کے سر پہ ٹک جاتے ہیں. تو سر کی اسکن دھوئیں اور بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھ کے اوپر شاور کیپ پہن کے پھر باقی جسم کو اچھی طرح دھو لیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جب بالکل سر کے سکن کا حصہ ہی تر ہوگا، اور یہ 3 دفعہ کرنا ہوگا، ایک دفعہ سے نہیں کام چلے کہ 3 دفعہ کرنا، تاکہ کوئی بھی بال برابر جگہ سکن کی خشک نہ رہ جائے. تو اس سے کیا ہوگا کہ جتنا کم بال گیلے ہوں گے اتنے کم دیر میں ان کو خشک بھی کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی مشقت کے بغیر انسان نماز پڑھ سکتا ہے. الحیض والنفاس،
حیض اور نفاس کے مسائل۔ حیض کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بہنا اور جاری ہونا، اسی سے لفظ حوض ہے۔ حوض جس میں پانی جاری ہوتا ہے یا بہتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں حیض اس خون کو کہتے ہیں جو خواتین کو ہر ماہ مقررہ اوقات میں کسی سبب کے بغیر از خود آتا ہے، یعنی ایک فطری طریقہ ہے۔ نفاس وہ خون ہے جو عورت کے رحم سے بچے کی ولادت کے وقت اور اس کے بعد کم و بیش 40 روز تک خارج ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ شریعت میں حیض اور نفاس کے احکام ایک جیسے ہیں۔ حیض کے دنوں کی تعداد مقرر نہیں، کسی ماہ کم کسی ماہ زیادہ دن ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح مختلف لوگوں کی عادت مختلف ہو سکتی ہے۔ حیض کی ابتدا ہر ماہ ایک ہی تاریخ پر ہونا ضروری نہیں، کسی ماہ دیر سے اور کسی ماہ جلدی ابتدا ہو سکتی ہے۔ مدت حیض ہر خاتون کے لیے الگ الگ ہو سکتی ہے۔ حیض شروع ہونے اور ختم ہونے کی عمر، آب و ہوا اور خواتین کے حالات کے پیش نظر ہر ملک میں مختلف ہو سکتی ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اقبلت الحیضۃ فاترک الصلاۃ واذا ادبرت فاغتسلی، رواہ النسائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب ختم ہو جائے تو غسل کر لو اور نماز پڑھو۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي جو ہے حدیث کے الفاظ میں تو صرف نہانے تک کی بات ہے، لیکن چونکہ شروع میں چھوڑنے کی بات ہے تو اس لیے مکمل یہ بات جبھی ہوتی ہے وضاحت کے ساتھ کہ نماز پھر سے شروع کر دی جائے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جب حیض آئے اور جب ختم ہو جائے۔ تو جب کا مطلب کیا ہے کہ ہر ایک کی عادت مختلف ہو سکتی ہے۔ حالت حیض میں عورت کا جسم اور کپڑے دونوں پاک ہوتے ہیں، یعنی جسم اس میں کوئی بظاہر ناپاکی نہیں ہوتی۔ مثلا ہاتھ پاک ہے، اگر عورت آٹا گوندنا چاہے تو آٹا ہاتھوں سے ناپاک نہیں ہو جائے گا۔ اگر پانی پیے تو اس کا بچا ہوا پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر کسی چیز کو چھو لے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ مثلا وہ زمین پہ چل پھر رہی ہے تو زمین دھونے کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی دیوار کو ہاتھ لگاتی ہے تو دیوار دھونے کی ضرورت نہیں۔ جس بستر پہ سوتی ہے اس بستر کو دھونے کی ضرورت نہیں۔ جو کپڑے پہنتی ہے ان کپڑوں کو دھونے کی ضرورت نہیں، الا یہ کہ کوئی ظاہری نجاست ساتھ لگ جائے۔ حائضہ کے ہاتھوں کا کھانا، کسی کا کنگھی کرنا اور اس کا جوٹا کھانا یہ جائز ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت اشرب وانا حائض ثم اناوله النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب واتعرق العرق وانا حائض ثم اناوله النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيضع فاه على موضع في، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں پانی پیتی اور برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی۔ آپ برتن سے اسی جگہ منہ رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے منہ رکھ کر پانی پیا ہوتا۔ اور بتانا کیا مقصود ہے اس حدیث کو بیان کر کے کہ حائضہ عورت کے لعاب دہن میں بھی کوئی ناپاکی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہڈی سے گوشت کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کا بچا ہوا کھانا یا پینا کسی مردانگی کے خلاف نہیں، یہ کسی شان کے خلاف نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اسی وجہ سے دی گئی کہ کوئی دوسرا خود کو اس سے برتر نہ سمجھے۔ اگر ویسے کسی کا دل نہ مانتا ہو تو اور بات ہے، لیکن عورت نہ تو ناپاک چیز ہے نہ حقیر چیز ہے کہ جس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت اغسل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھویا کرتی تھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتکئ فی حجری وانا حائض فیقرأ القرآن، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا کر قرآن پاک کی تلاوت فرماتے حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدنی الی رأسہ وانا فی حجرتی فارجل رأسہ وانا حائض، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے بیٹھے اپنا سر میرے نزدیک کرتے جبکہ میں اپنے حجرے میں ہوتی، کیونکہ مسجد اور حجرے کے درمیان کوئی خاص فاصلہ نہیں تھا، بس ایک چھوٹی سی پارٹیشن تھی، پردہ جیسے لٹکا ہو۔ جبکہ میں اپنے حجرے میں ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں حالت حیض میں کنگھی کر دیا کرتی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جہاں یہ تمام امور کی وضاحت کی گئی کہ حالت حیض میں عورت کو ہاتھ لگانا یا عورت کا وائس ورثہ شوہر کو ہاتھ لگانا یا بچوں کو یا کسی بھی انسان سے مصافحہ کرنا، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ جائز ہیں۔ بظاہر یہ ایک نارمل حالت ہے،
ایسے ہی ہے جیسے کسی کا وضو نہ ہو اور وہ سب کام کرتا پھرے تو نماز تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس کا باقی جسم بظاہر ناپاکی نہ ہو تو کوئی ناپاک نہیں ہوا کرتا. اس سے گن کھانا یا اس سے نفرت کرنا یا اسے اچھوت سمجھ لینا یہ اسلام میں نہیں ہے. دوسری چیز یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ ایک شوہر اور بیوی کے باہمی تعلقات کیسے ہونے چاہیے اور دونوں کے درمیان باہم اعتماد اور قریبی تعلق کی کیسی فضا ہے. حیض کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا جائز ہے. ان میمونہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یباشر نساءه فوق الازار وهن حید، رواہ مسلم. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے بوس و کنار فرما لیا کرتے تھے حالانکہ وہ حالت حیض میں ہوتی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حالت حیض میں عورت سے نفرت کرنا یا کھانے پینے کا علیحدہ اہتمام کرنا ناجائز ہے، درست نہیں، کیونکہ ویسے بھی اس حالت میں ہارمونل چینج کی وجہ سے عورت کے اندر سٹیبلٹی نہیں ہوتی. بسا اوقات چھوٹی چھوٹی بات پر ناگواری اور دل چھوٹا کرنا اور آنسو بہانا ان دنوں میں عموماً بڑھ جاتی ہے ایسی کیفیت. تو اس میں اگر اس کو بالکل ہی ایک طرف پھینک دیا جائے تو اس سے ازدواجی تعلقات جو ہیں متاثر ہو سکتے ہیں. یعنی اس حالت میں عورت صحت کی نسبت بیماری سے قریب تر ہوتی، اور جب بھی کوئی شخص بیماری کی حالت میں یا بیماری سے قریب تر ہو تو وہ زیادہ کیئر، اٹینشن اور محبت کا طلبگار ہوتا ہے. اس لیے ان حالات میں عورت سے بالکل بے نیاز ہو جانا، بے پرواہ ہو جانا، اس سے کوئی تعلق نہ رکھنا، یہ اسلام کی تعلیمات اور اسپرٹ کے خلاف ہے. حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے، یعنی انٹر کورس منع ہے. ان انس رضی اللہ عنہ ان الیہود کانوا اذا حاضت المرأة فیہم لم یآکلوها ولم یجامعوهن فی البیوت فسأل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانزل اللہ عز وجل ویسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحیض الى آخر الآیہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصنعوا كل شیء الا النکاح، رواہ مسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہودیوں کے ہاں جب کوئی عورت حائضہ ہوتی تو یہودی اس کے ساتھ کھانا نہ کھاتے نہ گھر میں رہتے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے وہ ایک بیماری کی حالت ہے، لہٰذا اس میں عورتوں سے علیحدہ رہیں. یہ آیت نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالت حیض میں صحبت کے علاوہ معمول کے سارے تعلقات قائم رکھو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حائضہ طواف کے علاوہ باقی سارے مناسک حج ادا کر سکتی ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نذکر الا الحج فلما جئنا صرفا تمست فدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی فقال ما يبكيك قلت لوددت والله انی لم احج العام قال لعلك نفست قلت نعم قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری، رواہ البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں حج کے ارادے سے نکلے. مقام صرف پر ایک جگہ کا نام. مجھے حیض شروع ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. میں اس وقت رو رہی تھی. آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا اگر میں اس سال حج کا ارادہ نہ کرتی تو اچھا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تمہیں حیض آیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں. آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دی ہے، لہٰذا جب تک پاک نہ ہو جاؤ بیت اللہ شریف کا طواف نہ کرو، باقی سارے مناسک حج ادا کرتی رہو. اسے بخاری نے روایت کیا. باقی مناسک حج کیا ہیں؟ مثلاً احرام پہننا، اسی طرح عرفات جانا، منا جانا، کنکریاں مارنا، یہ تمام چیزیں درست ہیں لیکن طواف نہیں ہو سکتا. شروع میں صحیح ہو سکتی تھی لیکن چونکہ اب وہ مسجد کا حصہ ہو گئی ہے اس لیے صحیح کرنا بھی درست نہیں. حائضہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، یعنی نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی. تو اب کتنی چیزیں منع ہو گئی؟ طواف، نماز، روزہ. حیض شروع ہوتے ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے، خاص سورج غروب ہونے سے ایک لمحہ ہی پہلے کیوں نہ آئے. حیض کی وجہ سے روزہ ختم ہونے کے بعد کھانا پینا جائز ہے، البتہ روزہ کی قضا ضروری ہے. حائضہ کے لیے روزہ کی قضا ہے، نماز کی نہیں. ہمارے عام طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے نا کہ اگر پیریڈز آ بھی جائیں تو روزہ نہیں توڑنا چاہیے اور کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے، اس دن کا ہو جاتا ہے. یہ خیال غلط ہے. دوسرا یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ چلے اگر نہیں کھائے پیئیں گے تو روزے کا ثواب مل جائے گا. ایسی بھی کوئی بات کہیں نہیں لکھی ہوئی. جب روزہ ہوا ہی نہیں تو ثواب کا ملا؟ ناپاک حالت میں روزہ رکھنے کا یہ ثواب ہے، الٹا گناہ ہے.
یعنی ناپاکی میں کس نے روزہ رکھنے کو کہا؟ اور جب روزہ ہی نہیں تو کھانا پینا کیوں حرام کر لیا اپنے اوپر؟ یہ دین میں خود ساختہ پابندیاں ہیں. بعض اوقات ایک دم شوگر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے یا کوئی اور تکلیف ہوتی ہے, دوا لینے کی ضرورت ہوتی ہے, تو ایسے میں بے جا کی پابندی کے نہیں روزہ رکھے چلے جاؤ, جیسے عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے, تو یہ درست نہیں. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیس اذا حادت لم تصلی ولم تصم فذلك من نقصان دینها رواہ البخاری. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا ایسا نہیں کہ جب عورت کو حیض آئے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی بہرحال جب نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کا ثواب تو نہیں نا. یہ الگ بات ہے کہ وہ ایک معذوری کی حالت ہے, تو ایسے میں اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کوئی ذکر اذکار اور تسبیحات کثرت سے کرنی چاہیے. اس سے نہ صرف یہ کہ وہ ثواب کا نقصان پورا ہوتا ہے, بلکہ جو ڈپریشن کی ایک حالت آنے لگتی ہے اس کا ازالہ بھی ہو جاتا ہے. آزما کر دیکھ سکتے ہیں. اور نقصان دینہا کے کئی ایک معنی ہیں. یہ جو عربی لفظ ہے نا نقصان دین, نقصان عربی میں کمی کو کہتے ہیں. قرآن پاک میں آپ نے پڑھا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. نقص اردو میں کہتے ہیں خرابی کو. ٹھیک ہے, یہ میں اس لیے یہاں پر واضح کرنا چاہتی ہوں کیونکہ بہت سے لوگ جو ان الفاظ کا صحیح معنی اور روح نہیں سمجھتے, وہ بسا اوقات عورتوں کو پرووک کرتے ہیں یہ کہہ کر دیکھو اسلام نے تمہارے ساتھ کیسی زیادتی کی, اور اسلام میں تو عورت کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی گئی, اس کے دین میں بھی نقص بتایا گیا. تو نقص اور نقصان کمی کے لیے ہے, کسی عیب اور خرابی کے لیے نہیں. اب آپ دیکھیے کہ نماز میں تو کمی ہوتی ہے, لیکن اس وقت میں جو ایک تکلیف کی اذیت کی کیفیت ہوتی ہے اس کا صلہ بھی ملتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا نا یہ. تو جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اس پر انسان صبر کرے. جیسے بازو کو پین بہت ہے یا کوئی اور ایسی کیفیت ہے, تو یہ ایسے حالات میں صبر کرنا جو ہے وہ اجر کا سبب ہے. اگر ادھر سے کمی ہوئی تو ادھر سے بڑھ بھی گیا اجر. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ کمی سے مراد نمازوں کی تعداد میں کمی ہے, جس کو آپ بعد میں عام حالات میں نفل وغیرہ پڑھ کے بھی پورا کر سکتے ہیں, یا پھر یہ کہ کمی سے مراد اس اعتبار سے کمی بھی ہے کہ ایک مثلا تہجد کی روٹین آپ بناتے ہیں یا نمازوں میں خشوع خضوع کی روٹین بناتے ہیں, این ابھی آپ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ نماز چھوٹ جاتی ہے. اب کیا ہو گیا؟ نہ صرف یہ کہ وہ چند دن نمازوں کی کمی ہوئی, بلکہ دوبارہ ایک اچھی حالت میں آنے کے لیے, دوبارہ سے نئی عادت بنانے کے لیے پھر ایک مشکل پڑ جاتی.